الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه أعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ قابل قدر سامعین مکرم، یقیناً ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے نیک اعمال کو بجا لانا، نیکیاں کرنا بڑا آسان سا عمل ہے۔ نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا آج کے دور میں، نیکیوں کی حفاظت کرنا، نیکی کر لینے کے بعد اس پر قائم رہنا، یہ بڑا مشکل عمل ہے، کیونکہ نیکیاں جو ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، اس سے اللہ کے ہاں بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے اعمال پائے جاتے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چند اعمال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ کہیں انجانے میں ہم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کی نیکیاں ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتی، نیکیاں کر کے بھی ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی لیے تو فرما رہے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والے کی خبر نہیں پہنچی کہ جس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، نیک اعمال کر کر کے، نیکیاں کر کر کے تھکے ماندے ہوں گے، لیکن اس قدر نیکیاں کرنے کے باوجود بھی تصلا نارا حامیہ، دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو سامعین محترم، ان اعمال میں سے سب سے پہلا جو گناہ ہے جس کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ شرک کا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تقریباً ایک جگہ پر جلیل القدر انبیاء کرام میں سے 18 انبیاء کرام کا اللہ نے نام لیا ہے۔ 18 انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد، ان کا نام لینے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ولو اشرکو، یہ اللہ کے نیک پیغمبر جو اس روح زمین پر ساری کائنات کے عظیم تر انسان ہیں، اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک اس قدر کبیرہ گناہ ہے کہ جو بندہ بھی شرک کرتے ہوئے بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ شرک کے علاوہ جو بھی بندے کا گناہ ہوگا اللہ چاہیں گے تو اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو سامعین محترم، شرک کہ جو اللہ کی صفات ہیں، جو حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں،
وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو دے دینا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی میں ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور دوسرا بڑا گناہ جس سے بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنا۔ بعض بندے کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا ہی ہے، جو کچھ اللہ نے رکھا ہے اس دنیا میں ہی رکھا ہے، آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض بندے انکار کرنے والے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک نظام جو چل رہا ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، نہ کوئی قبر کا نظام ہے، نہ آخرت کی زندگی ہے، نہ برزخی زندگی ہے۔ آخرت کے دن پر جو ایمان نہیں رکھتا اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے اعمال ضائع ہوں گے، وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنا یہ بھی ایسے برے اعمال میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بندے کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے دل میں ایمان ہونا چاہیے، جو ہم اعمال کر رہے ہیں آج دنیا میں، اس کا بدلہ اللہ نے آخرت کے دن ہم کو عطا کرنا ہے جنت کی صورت میں۔ جہاں جو بھی ہم کریں گے، برائی کریں گے یا اچھائی کریں گے، کل قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ نے ہر مسلمان سے، ایک ایک فرد سے اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لینا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی تھی، میں نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا دنیا میں رہتے ہوئے، تو نے میرا شکر ادا کتنا کیا ہے، کتنے تم نے نیکیاں کی ہیں، کتنی تم نے برائیاں کی ہیں، کتنے اعمال میری رضا کے لیے کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سب کا حساب لینا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے دن کی کامیابی نصیب فرمائے۔ اور سامعین محترم، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا یہ بھی ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد ان کے لیے سیدھا راستہ صاف ظاہر ہو گیا، وہ ہرگز اللہ کو نقصان نہیں کریں گے اور عن قریب ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے فرامین کو سن لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد ان پر عمل نہیں کرتے، ان سے اعراض کرتے ہیں، پتہ چل گیا ہے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ میں کام کر رہا ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی میں کروں گا، تو سامعین محترم یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی موجودگی میں میں لاکھ نیکیاں کرتا رہوں، لاکھ اللہ کے سامنے سجدے اور رکوع کرتا رہوں، تو یہ ساری کی ساری نیکیاں کل قیامت والے دن میرے کچھ کام نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو ہبا منصورہ بنا کر ضائع کر دیں گے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بہت بڑا نقصان بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگ ڈریں جو اس کے رسول کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں، پیچھے رہنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، قریب ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت کو فتنہ آن پہنچے یا ان کے لیے دردناک عذاب آن پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا بہت بڑا نقصان دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ سلمہ بن اکوع بیان کیا کہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ،
ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو آپ نے اس کو دیکھا، فرمایا کل بیمینک، اے بندے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال لا استطيع، قال لا استطعت، ما منعه الا الكبر، قال فما رفعها الى فيه۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے۔ کوئی بھی کھانے اور پینے والی چیز ہے تو اس میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے۔ تو اس بندے نے صرف تکبر کی وجہ سے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی اور کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاتھ بالکل تندرست تھا، ٹھیک تھا، لیکن صرف تکبر کی وجہ سے اس نے کہہ دیا کہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے اس کو یہ سزا دی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ پھر پوری زندگی اس بندے کو یہ طاقت نصیب نہیں ہوئی کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کے اپنے منہ تک لے جائے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے۔ تو سامعین محترم، جو بندہ بھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، آخرت کی جزا اور سزا تو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی رہتے ہوئے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے جو بندہ اعمال کرتا ہے نا، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ نیک اعمال کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے دنیا میں مجھے شہرت مل جائے، لوگ مجھے کہیں کہ ماشاءاللہ یہ بندہ تو بڑا نمازی ہے، ماشاءاللہ یہ بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، دنیا کے اندر اپنی شہرت اور واہ واہ کا حریص جو بندہ ہوتا ہے کہ دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے، دنیا کے ہاں میں شہرت یاب بن جاؤں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو تو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں ہی پورا پورا دے دیں گے، آخرت کے لیے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور ان کے نیک اعمال برباد ہو گئے، اور جو کچھ انہوں نے اس میں کیا تھا وہ سب بیکار ہو جائے گا جو اعمال وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بشر هذه الامۃ بالثناء والتمکین فی البلاد، کہ اس امت کو عظمت و رفعت اور دین و نصرت میں اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو، اس وجہ سے کہ جو آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جو بندہ اس دنیا میں نام کمانے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے آخرت کے دن اس کے نیک اعمال کا اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے نیک اعمال کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ ہم دجال کے فتنے کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام آپس میں بیٹھے تھے اور دجال کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے آ کر ہم سے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخفف علیکم عندی من المسیح الدجال، میں تم کو وہ بات نہ بتلاؤں جس کا ڈر مجھے اپنی امت میں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ڈر ہے، کہ وہ مجھے دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور ہمیں اس فتنے کے بارے میں بتلائیں۔ تو آپ نے فرمایا الشرک الخفی
ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یری من نظر الرجل، کہ وہ فتنہ یہ ہے جو دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے، وہ یہ ہے کہ الشرک الخفی، خفیہ شرک ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ خفیہ شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، اور وہ اپنی نماز کو اس وجہ سے خوبصورت بنا کر پڑھے گا کہ اس کو کوئی دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور کوئی دوسرا مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ رکوع بھی لمبا کریں گے، قیام بھی لمبا کریں گے، سجدے بھی بڑی تسلی سے کریں گے، تاکہ دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ بندے کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ دنیا کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور ریاکاری اور شہرت کے لیے جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے یہ سزا رکھی ہے کہ اس کے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو سامعین محترم، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز جو بندہ ادا نہیں کرتا تو اس کے بھی نیک اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ کے جانے لگا، اس نے آپ کو سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجی فصلی فانک لم تصلی، اے میرے صحابی واپس جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بندے نے نماز پڑھی ہے، جاتے وقت آپ کو سلام کر رہا ہے اور آپ نے کہا واپس چلے جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تو صحابی دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، 2 دفعہ نماز پڑھی، 3 دفعہ نماز پڑھی آپ کے سامنے، آپ نے تینوں دفعہ یہ فرمایا ارجی فصلی فانک لم تصلی، صحابی واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر جب 3 دفعہ صحابی نے نماز پڑھی تو فرماتا ہے والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، اللہ کے رسول اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیجئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، اے میرے صحابی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پھر اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر جو تمہیں قرآن مجید یاد ہے آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، اور پھر آپ نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرو حتیٰ کہ تم اطمینان حاصل کر لو، اچھی طرح سے رکوع کر لو، تمہیں اطمینان آ جائے کہ میں نے رکوع کر لیا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر رکوع سے تم سیدھا کھڑے ہو جاؤ اور پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر تم سجدہ کرو، اور پھر اس طرح سجدہ کرو کہ تم مطمئن ہو جاؤ سجدہ کرنے میں، اور پھر ایک سجدہ کر کے پھر تم بیٹھو حتی تطمئن جالسا، کہ تم اس طرح بیٹھو کہ تم مطمئن ہو جاؤ بیٹھنے میں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کو جلدی جلدی ادا کر رہا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ نماز کو تسلی سے پڑھو، سنت کے مطابق پڑھو، آرام آرام سے تسلی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز میں جلد بازی نہ کی جائے۔ تو سامعین محترم، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو نماز، جو عبادت، جو ہمارے سجدے اور رکوع اور قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، وہ اعمال، وہ نیکیاں ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ صحابی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور آپ کے سامنے 3 دفعہ نماز پڑھی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس لیے پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اس میں کسی قسم کی جلد بازی نہ کی جائے۔ اور اسی طرح جو بندہ، حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، بیان کرتی ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، کہ ایک بہت بڑا گناہ جس کی وجہ سے بھی بندے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ بندہ کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، جو ستاروں کے ذریعے سے خبریں دیتے ہیں، یہ شیطانی وسوسے ڈالتے ہیں، جو بندہ ان کے پاس گیا، کسی کاہن اور نجومی کے پاس، اس کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، ہاتھ کی لکیروں دکھاتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ کل آنے والا وقت میرے لیے کیسا ہے، میری قسمت کیسی ہے، تو جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت 40 دن تک اس کی نماز اور عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ تو سامعین محترم، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خالصتاً ہر عمل سنت کے مطابق اور اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بھی انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر ایمانی کمزوری ہے، اللہ اس کی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔